اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلی علی رسول الکریم اما بعد حدیث کا عنوان ہے وضو کا طریقہ. وہ یہ عثمان بن عفان کی حدیث ہے اور اس میں انہوں نے وہ طریقہ بتایا جو عموماً آج کل مسلمانوں کا اس پہ عمل ہے. صرف یہ ہے کہ انہوں نے پوری کرنے یعنی منہ میں پانی ڈالنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں عادت نہیں دیا فرمایا، لیکن وہ دوسری روایات سے ثابت ہے. وہ دوسری روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں بھی 3 مرتبہ پانی ڈالا، 3 مرتبہ پوری فرمائی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے پھر پانی کو پھینکا. باقی طریقہ اس میں وضو کا ذکر بھی ہے اور پھر اس طریقے کے مطابق جو آدمی وضو کر کے نماز پڑھے تو اس پہ بڑی فضیلت کا ذکر بھی ہے. حدیث میں 2 رکعتوں کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے عثمان بن عفان نے جب وضو فرمایا تو فرمایا کہ رسول اللہ نے اس طریقے سے جب وضو فرمایا تو پھر فرمایا کہ جو اس میرے طریقے کے مطابق وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دے. اور یہاں اشارے کرتے ہیں کہ یہاں 2 رکعتوں سے مراد صرف نفل نہیں ہے، 2 رکعتوں سے مراد خواہ وہ فرض ہو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت خواہ فرض ہو خواہ وہ مسنون ہو خواہ وہ سنتے ہوں، سنت موقع ہو یا وہ نفل ہو یا جو بھی نماز ہو، لیکن اچھی طرح وضو کرنے کے بعد جو آدمی 2 رکعتیں پڑھے گا، زیادہ تو زیادہ، زیادہ تو زیادہ، اگر 2 رکعتیں بھی پڑھے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں. اصل میں اب تو آئے دنیا میں عبادت کے لیے، ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد کچھ اور سمجھ لیا. دنیا میں آنے کا مقصد، اصل مقصد عبادت. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھو اور پھر جو مرضی ہے دنیا میں جائز کاموں میں اور جائز طریقے سے دنیا کمانے میں مشغول ہو جاؤ، صرف 5 وقت نماز پڑھو. نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے آگے پڑے رہتے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کا حق ادا نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے. البتہ اس حدیث شریف پہ پھر یہ بھی شرط ہے کہ نماز پوری توجہ دل کے ساتھ ہو، دل کی توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، ادھر ادھر کے خیالات اس نماز میں نہ آئے. اس میں حدیث نفس کے الفاظ ذکر ہے. حدیث نفس کس کو کہتے ہیں؟ شارعین نے اور عارفین نے لکھا ہے کہ حدیث نفس یہ ہے کہ ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات آ جائے ذہن میں اور دل اس میں مشغول ہو جائے. اگر دل میں کوئی خطرہ گزرے لیکن دل جو ہے اس میں مشغول نہ ہو جائے اور دل اس کو ہٹا دے اور اس کو جو وہ کیا کرتے دفع کر دے تو یہ مضر نہیں ہے. وہ حالت تو کاملین کو بھی پیش آ جاتی ہے. یہ چیز تو کاملین کو بھی پیش آتی ہے کہ دل میں کبھی کھٹکا گزرے. ہاں مضر یہ ہے کہ دل اس میں مشغول ہو جائے، دل اس میں مشغول ہو جائے اور نماز کی طرف توجہ نہ رہے، اب ان خیالات میں دل بٹھے. تو اگر آدمی پورے کے پورے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، اگر بیچ میں کوئی کھٹکا آ رہے، کوئی خیال آئے تو فوراً ہٹائے، کوئی خیال آئے فوراً ہٹائے، پھر کوئی وسوسہ آئے فوراً ہٹائے، یہ مضر نہیں ہے اور نہ اس فضیلت کے لیے وہ مانے ہیں. جو چیز حضرت انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ اس میں پکڑتا نہیں، نہ ثواب سے معروف کرتا ہے، وہ تو ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے. یہ ہماری طرف سے بے توجہی ہے. آج دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے دلوں میں. اللہ اہمیت پیدا کرے، اہمیت تو یہ ہوتی کہ دین کی کوئی بات ہوتی ہے ہم اس کی طرف جو ہے کیا دوڑ لگاتے اور سنتے. جیسے صحابہ کرام وہ جو مدینے سے دور رہتے تھے، مدینے سے
وہ مدینے کے چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، مدینے کے راستوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو مدینے کی طرف آتا پاؤں پکڑ پکڑ کے پوچھتے خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت سنی ہو، خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہو، ہمیں بتا دو۔ اس کو کہتے ہیں دین کی اہمیت، اس کو کہتے ہیں دین کی محبت، اس کو کہتے ہیں دین کی قدر۔ اللہ نے قرآن میں جو ان کی تعریف فرمائی کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں میں کتنا تقوی موجود ہے اس تقوی کا امتحان لیا، میں نے ان کو جو ہے وہ پکا مومن پایا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے کہ یہی صحابہ ہے پکے مومن، سچے مومن، اور اس کی وجہ سے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میری طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہے، یہ مراد کو پہنچنے والے لوگ ہیں، جس مراد کو لے کے دنیا میں آئے اس مراد کو پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری ایسی نہیں سنائی۔ اور دیکھیں یہ صحابہ ہمارے محسن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا انہوں نے نوٹ کی، ایک ایک ادا نوٹ کی، محفوظ کی۔ پہلے گئے رسول اللہ کو ادائیں دیکھنے کے لیے، ادائیں دیکھنے کے لیے۔ آج درس قرآن کی صورت میں عالم لگا رہتا ہے، کون سنتا ہے اس کو؟ درس حدیث کی صورت میں عالم لگا رہتا ہے، کون سنتا ہے؟ جمعے کے دن جمعے کی تقریر کر رہا ہوتا ہے، کون سنتا ہے؟ جمعے کے دن لوگ اس وقت آتے ہیں جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اجر لکھنے والے فرشتے کہ جو پہلے آئے اس کے لیے اونٹ جتنا ثواب، پھر آئے پھر گئے جتنا ثواب، وہ ثواب لکھنے والے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں آنے والوں کا اندراج نہیں ہوتا۔ اور یہ بار بار علماء کہتے بھی ہیں، بار بار۔ اور پھر یہ بھی کہ جو سب سے پہلے آئے خطیب کے قریب بیٹھ جائے، خطیب کی بات کو غور سے سنے، ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال کے مقبول عمل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت بھی جو ہے وہ سنائے علماء، اور پھر بھی ہم کے سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس پہ عمل کے لیے تیار نہ ہو۔ ہاں، جہاں دنیا کے دو ٹکے ملتے ہیں وہاں ہم دن رات جاگتے رہتے ہیں، دن رات جاگتے رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ دنیا جہاں سے بھی ملے، سیاست سے ملے وہاں بھی جاتے ہیں، سیاستدانوں کے پاس سے ملے وہاں بھی دوڑ کے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے بس اوقات جو ہے نا، بس اوقات ان کی چمچگیری بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، ان کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن دین جو مفت میں مل رہا ہے، آج مسجد مسجد میں مل رہا ہے، گلی گلی میں مل رہا ہے، اس کی ہمیں جو ہے نا قدر نہیں، کیونکہ دین کی اہمیت نکل چکی ہے۔ اللہ دین کی اہمیت دلوں میں پیدا فرمائے۔ آج اگر آنکھ بند ہو جائے، پھر بلڈنگیں یہاں، پلازے یہاں، مکان یہاں، اور پھر وہ جو چند فٹ کا گھڑا ہوتا ہے اس گھڑے میں پڑے ہوں گے، اور اوپر من و مٹی ہوگی، وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی یہ دین کام آئے گا، دین کام آئے گا۔ اللہ ہمیں دین کی قدر کرنے کی، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی جب اللہ کا بندہ ہے، دیندار بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ذلیل کر کے پاؤں میں بیچ دیتا ہے، ذلیل کر کے پاؤں میں بیچ دیتا ہے۔ وہ لوگ جو دن رات ایک کر کے کاروبار کرتے ہیں، دکانوں میں بیٹھتے ہیں، پھر بھی روتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ علماء مصلے پہ بیٹھ کے، محراب میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کاروبار کے ان کے خرچے اچھی طرح پورے کر رہا ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ تو بہرحال جو آدمی اس طرح خضوع اور خشوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو 2 رکعت کی اتنی فضیلت ہے، جو زیادہ پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، اس کا پھر کیا عالم ہوگا۔ اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ جو آدمی فرائض پہ اکتفا نہ کرے، فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھتا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین فرما رہے، میں اس کے سارے اعضاء کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہوں، آنکھیں بھی، کان بھی، زبان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، دل بھی، دماغ بھی، اور پھر وہ میری بغاوت میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، میری اطاعت میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ فرائض کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثمرہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج ہم فرائض نہیں پڑھتے تو نوافل کیا پڑھیں گے ہم۔ اللہ ہمیں دین کی قدر کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریح ہو چکی، اب حدیث پڑھ لیں۔ قال عثمان انه توضأ فافرغ على يديه
اور عثمان سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو فرمایا تو اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی بہایا. کتنی مرتبہ؟ ثلاثاً 3 مرتبہ. ثم تمضمض واستنشق، انہوں نے کلی فرمائی، واستنشق اور ناک میں پانی ڈال کے نکالا. ثم غسل وجهه، اور پھر اپنے چہرے کو دھویا ثلاثاً 3 مرتبہ. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثاً، پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا کونی سمیت 3 مرتبہ. ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثاً، اور پھر دائیں ہاتھ کو کونی سمیت دھویا ثلاثاً 3 مرتبہ. ثم مسح برأسه، اور پھر اپنے سر پہ مسح فرمایا. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، پھر دایاں پاؤں دھویا 3 مرتبہ. ثم اليسرى ثلاثاً، پھر بایاں پاؤں دھویا 3 مرتبہ. ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء هذا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے اس طرح میرے وضو کی طرح وضو فرمایا، میرے وضو کی طرح وضو فرمایا. اور ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ارشاد نقل کر رہے ہیں کہ من توضأ وضوء هذا، یا من توضأ وضوء هذا، کہ جس آدمی نے اس طرح وضو کیا، اس طرح وضو کیا. ثم یصلی رکعتین، اور پھر وہ 2 رکعتیں نماز پڑھ لے، 2 رکعتیں نماز پڑھ لے. لا یحدث نفسہ فیہما بشیء، اور اس میں جو ہے اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، اس کی تشریح ہو چکی کہ ادھر ادھر کے خیالات میں دل نہ بڑھ کے. تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کہ پہلے کیے ہوں. اللہ تبارک ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہماری آخرت بہتر بنائے. اصل ٹھکانہ ہمارا جگہ آخرت ہے.